بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درس من میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا مفتی تاج الدین صاحب کے ساتھ، جو 2 مرتبہ جمعیت علماء اسلام اور MMA کی طرف سے کینڈیڈیٹ رہے MMA کی سیٹ پر۔ تو آج ہم ان کے ساتھ نشست کر رہے ہیں اور کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی شکر ہے، الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کرم۔ چونکہ آپ کا تعلق سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، تو ذرا یہ بتائیں گے کہ جمعیت علماء اسلام کی حیثیت صرف مذہبی جماعت یا صرف سیاسی جماعتیں دونوں ہیں یا ایک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مولانا جابر صاحب، آپ کا شکریہ، اور آپ کے ذریعے یہ چند باتیں میں چاہوں گا کہ قوم کے سامنے آ جائیں۔ آپ کا پہلا سوال کہ جمعیت علماء اسلام سیاسی جماعت ہے یا مذہبی، تو اس کا بہتر جواب تو یہی ہے کہ یہ جماعت بنیادی طور پر مذہبی ہے۔ چنانچہ آج بھی جمعیت علماء ہند انڈیا میں وہ ایک مذہبی جماعت کے طور پر ہے، سیاسی طور پر نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام وہ مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ شروع سے یہ پاکستان کے پارلیمانی سیاست میں حصہ لے رہی ہے، اس لیے یہ سیاسی جماعت ہے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر اگر ایک حقیقی جواب میں آپ کو دوں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی ہے اور سب سے بڑی مذہبی جماعت بھی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں گے کہ ووٹ کے شرعی حیثیت پر اکثر رسالے بھی لکھے گئے ہیں بڑے علماء کرام کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے یا مطلب ہے گواہی دینا، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے، علمی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسی گواہی ہے جس میں کافر اور مسلمان برابر ہوتے اور مرد اور عورت برابر ہوتے؟ تو آپ اس کا کیا جواب دیتے؟ دیکھیں، اصل میں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا تفصیلی جواب ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں جو پارلیمانی نظام ہے، جس میں ایوان بالا، سینٹ اور اسی طرح نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں 18ویں ترمیم کے بعد خصوصاً قانون سازی ہوتی ہے، اس قانون سازی میں ارکان کی اکثریت اور اقلیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ارکان کی اکثریت، زیادہ سے زیادہ ارکان آپ کے اگر جائیں گے صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو آپ کے لیے بہتر قانون سازی میں آسانی ہوگی۔ اب اس سوال کا جواب بھی اس میں آ جائے گا کہ ووٹ تو گواہی ہے، ووٹ شہادت ہے، یقیناً شہادت ہے، اس معنی میں کہ میں ان موجودہ امیدواروں میں سے فلاں امیدوار کو اس لیے ووٹ دیتا ہوں اور میں اس لیے یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جب جائے گا تو یہ ایک مذہبی جماعت کا رکن بھی ہے اور اس کا امیدوار بھی ہے اور اس کا ٹکٹ یافتہ بھی ہے، تو یہ جب بھی اسمبلی میں جائے گا تو یہ مذہب کے خلاف قانون سازی کے بجائے مذہب کے حق میں قانون سازی کرے گا۔ اب اس میں اس سوال کا جواب بالکل آ رہا ہے کہ ایک طرف عالم دین ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اس کے پاس ٹکٹ کسی ایسی جماعت کا ہوتا ہے جو مذہبی نہیں ہے، وہی عالم دین کل پابند ہوتا ہے ان جماعتوں کا جو جماعتیں سیکولر ہیں، بعض مذہب مخالف ہیں، وہ پھر ان کے حق میں ووٹ دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک امیدوار وہ مذہبی جماعت کا، مثلا جمعیت علماء اسلام کا ہے یا جماعت اسلامی کا ہے یا کسی اور مذہبی جماعت کا ہے، جب وہ سینٹ میں جاتا ہے، بے شک اس کی داڑھی نہیں ہے، بے شک وہ اس کا وضع قطع اسلامی نہیں ہے، لیکن جب قانون سازی ہوتی ہے تو اس کا ووٹ اسلام کے حق میں پڑتا ہے۔ تو یہی فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کے مطابق جمعیت علماء اسلام ویسے آپ کا اس سوال سے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگرچہ اس پر ایک مستقل ٹائم بھی ہونا چاہیے اور ایک پوری بات ہونا چاہیے۔ اتفاق سے میرے جیب میں آج وہ قانون موجود بھی ہے۔ ہمارے اس ملک میں جو ہمارے آئین ہے، ہمارا قانون ہے، یا یہاں جو جمہوریت ہے، اس جمہوریت میں خصوصاً وہ طبقہ جنہوں نے ہمارا آئین پڑھا نہیں ہے، وہ جو ہی جمہوریت کا نام سنتے ہیں اور جو ہی اکثریت کا نام سنتے ہیں
تو وہ کہتا ہے اکثریت برے لوگوں کی ہے، وہ کہیں گے کہ بھئی اس کی جمہوریت جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے انگلینڈ اور مغربی ممالک میں ہے. نہیں، ہماری جمہوری اس سسٹم میں جو 73 کے آئین کے مطابق ایک نظام بنا ہے، اس نظام کے بنانے اور اس نظام پر دستخط جن اکابر علماء کرام کے ہوئے ہیں، حضرت مفتی محمود صاحب ہیں اور دیگر اس وقت کے جو اکابر تھے ہمارے، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کسی غلط بات کے اوپر دستخط کریں گے. بلکہ آپ اگر اپنا آئین پڑھیں گے تو اس آئین میں ہے کہ آپ کے ریاست کا مذہب اسلام ہے. کیا مغرب میں اس طرح ہے؟ نہیں. اسی آئین میں لکھا ہے کہ آپ کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے. وہ جو مغربی جمہوریت ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں حاکم جمہور ہیں. اسی میں جو ایک امیدوار کے لیے یہ حاکم اعلیٰ سے ایک بات ہے کہ یعنی یہ تو مخالفین کا ایک اعتراض ہوتا ہے ان الحکم الا للہ، تو پھر آپ لوگ اس کا کیا جواب دیں؟ جمہوریت میں تو یہ ہے کہ جہاں پر عوام جو چاہے اکثریت. نہیں. اب ایک بات کو سمجھنا ہے کہ اس ہمارے آئین میں یہی ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے. حاکم اعلیٰ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس آئین کے مطابق ہم جمہور کو حاکم نہیں مانتے. حاکم اعلیٰ وہ ہوگا، نظام اس کا ہوگا. چنانچہ اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی قانون اس ایوان بالا میں، نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنا سکتے. اچھا، چونکہ اس میں امیدوار جو جیت کر جو جاتے تھے وہ بہت سارے ان میں سے وہ ہوتے تھے جن کو کچھ نہیں آتا تھا، ان سے غلطی سے کچھ ایسے قوانین بن جاتے تھے، تو پھر اس کو درست کرنے کے لیے ایک آئینی ادارہ بنایا گیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل. اور اس میں تمام مذاہب یعنی ہمارے جو مسالک ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تاکہ یہاں قانون سازی اگر غلط بھی ہو تو وہ جب وہاں چلا جائے گا تو وہ اس کو درست کریں گے اور قرآن کی سنت کے مطابق کریں گے. اب اس مختصر گفتگو کے بعد پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے یہ جن لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، جن لوگوں نے جانا نہیں ہے، جو اس کو کبھی کفر قرار دیتے ہیں اور کبھی اس کو مغربی ممالک کی جمہوریت قرار دیتے ہیں، وہ غلطی پر ہے. دوسری بات میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ اس میں اکثریت اور اقلیت عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مثلاً پنجاب میں ایک چودھری اور ایک ملک اور ایک خان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جاگیردار آ جاتا ہے، اس کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ ممبر بن کر اسمبلی میں چلا جاتا ہے. تو ہم فوراً اس نظام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس جمہوریت کے اندر خرابی ہے، حالانکہ اس جمہوریت میں خرابی نہیں ہے. میں ابھی دیکھتا ہوں مجھے مل جائے، جب ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تھا تو ہمیں ایک کتابچہ دی گئی تھی اور اس کتابچے میں وہ آئینی باتیں تھیں جن باتوں کے حوالے سے آپ امیدوار کے جو شرائط آپ کہیں نا اہلیت، اور مجھے وہ کاغذ مل بھی گیا الحمدللہ. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ سب سے پہلے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کا امیدوار کون بن سکتا ہے؟ آپ نے آئین کی بات کی اور یہ کاغذ بھی دکھائے، تو ہمارے یہاں پاکستانی عوام میں بھی اور خواص میں بھی اکثریت ایسی ہیں کہ جو آئین پاکستان کو پڑھتے بھی نہیں اور جانتے بھی نہیں. تو ایسے لوگ کے لیے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ میں اس پر پوری بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پہنچ جائے ہمارے مذہبی طبقے تک. دیکھیں، ایک بات ہے، چودھری افتخار صاحب کو اپنے وقت چیف، ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ہمارے اس وقت سمجھ لیں آمریت کا دور تھا، مشرف کا، بڑے طاقتور تھے بظاہر. اس نے اس کو غیر آئینی طور پر معطل کر دیا تھا. وکلا کھڑے ہو گئے اور وکلا نے تحریک چلائی جناب کراچی سے خیبر تک. اس تحریک میں انہوں نے اسی بات کو اٹھایا کہ یہ قانون کے خلاف ہوا ہے. اس تحریک کے نتیجے میں اس مشرف کے دور میں افتخار چودھری کو دوبارہ کرسی پر بٹھایا. اب میں دعوت دیتا ہوں مذہبی طبقے کو، آئین نے جو باتیں آپ کو دی ہیں، آپ تحریک اٹھائیں اور آپ ججوں کو اور آپ عدالت عالیہ کو مجبور کریں کہ وہ اس آئین کے پاسداری کریں. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ اس آئین کی پاسداری کیوں نہیں کرتے ہیں. مثلا اسی آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، رکنیت کے اہلیت اور نااہلیت، یہ اس کتابچے کا صفحہ ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے جناب 10. یہ اس کو کہتے ہیں نامزدگی فارم جو ہمیں ملتا ہے، کون امیدوار بن سکتا ہے قومی اسمبلی کا اور کون صوبائی اسمبلی کا اور اسی طرح کون سینٹ کا.
اس میں نمبر لگے ہوئے ہیں. پہلا نمبر، اس شورا یعنی پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو. اس پر پورا عمل ہے. ایسا کوئی آدمی ابھی تک بنا ہے جو شہری نہ ہو؟ نہیں. چنانچہ کوئی کھڑا ہونا پڑا ہے. بعض دفعہ یہاں لاتے ہیں باہر سے، درآمد کرتے ہیں، جیسے شوکت عزیز کو کیا، پھر یہاں پھر اس کا کیا شناخت کارڈ بناتے ہیں، پھر اس کو شہری پہلے بناتے ہیں اور کھڑا بعد میں کرتے ہیں. اسی طرح اسی میں لکھا ہوا ہے، یہ اے ہے نا، اے کے بعد بی میں لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے ضروری ہے کہ 25 سال عمر ہو. صوبائی میں بھی 25 سال عمر. یہ بلاول کی عمر پچھلے الیکشن میں 1 سال کم تھی، 24 سال. وہ کھڑا نہیں ہو سکا کیونکہ قانون پر عمل ہوا. اچھا، اسی میں پھر آپ آگے دیکھیں، یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں جناب. یہ اسی طرح آگے چل رہا ہے جناب. اے بی کے بعد پھر آگے سی ڈی ای ایف جی. اے پر عمل ہو رہا ہے، بی پر عمل ہو رہا ہے. سی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بھی سی سے تعلق ہے. ڈی میں لکھا ہوا ہے، اب ڈی پہ جائیں. اچھے کردار کا حامل ہو، عام طور پر احکام اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو، وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو. اگر نہ رکھتا ہو تو نااہل ہے. کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو. آگے لکھا ہے کہ اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہو. آگے لکھا ہے گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو. لکھا ہے سمجھدار ہو، پارسا ہو. پارسا کہتے ہیں متقی، پرہیزگار. فاسق نہ ہو، ایماندار ہو اور امین ہو. یہ آپ دیکھیں صاف الفاظ میں. آج قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو جیت کر آئے ہیں یا جو دیگر پارٹیوں کے امیدواران ہارے ہیں، لیکن عدالتوں نے ان کو اجازت دی ہے، یہ سارا آئین کے خلاف اجازت دی ہے. نہ ان کے پاس خاطر خواہ علم ہوتا ہے، اکثر ان میں فاسق ہوتے ہیں، پارسا تو بالکل نہیں ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو لوگ اس آئین کو یا اس قانون کو، اس جمہوریت کو غلط سمجھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان شرائط کے مطابق دونوں امیدوار عالم ہوں گے. غیر عالم جاہل امیدوار نہیں بن سکتا. دونوں فاسق نہیں ہوں گے، یعنی متقی ہوں گے. اب مسئلہ کہاں ہے کہ جی پیچھے جا کر جو ووٹ پڑتا ہے، تو میں کہتا ہوں ووٹ اس کو زیادہ پڑ جائے، یہ جیت جائے، پھر بھی عالم آئے گا. اس کو زیادہ پڑ جائے، پھر بھی عالم آئے گا. اس آئین کے مطابق ممبر اسمبلی کے لیے اور ممبر سینٹ کے لیے جس شرط کو رکھا گیا ہے، ان شرائط پر آج کے لوگ پورے نہیں اترتے. اور اگر ان شرائط کی پاسداری ہو تو وہ لوگ آئیں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، عالم دین کا خاطر خواہ علم لکھا ہے. خاطر خواہ علم عبد الحدیث کم از کم اس کے لیے ضروری ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے اسمبلی میں اکثریت نہیں، سب علماء آئیں گے. جب صوبائی اسمبلی میں علماء ہیں، جب قومی میں علماء ہیں، جب سینٹ میں علماء ہیں، تو جو 2-4 خرابیاں اس ملک میں موجود ہیں وہ اس کو بھی دور کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذہبی طبقے نے نہ اس آئین کو پورا پڑھا ہے، نہ ان کے ہاں اس کی اہمیت ہے، اور نہ اس کو لے کر وہ تحریک چلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج اگر یہ تحریک چلائے، اب سوال کیا ہے، میں خود لے کر عدالت میں یہ بات گیا تھا. عدالت والے کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کے لوگ ملتے نہیں ہیں. کیسے کہتے نہیں ملتے ہیں؟ ان شرائط پر پورے لوگ اس وقت ملک میں لاکھوں ہیں. آپ کے اکوڑا خٹک سے جناب 1600 کے قریب فاضل ہو رہے ہیں. آپ کے اشاعت القرآن سے تقریباً جناب اس دفعہ 22، اور دیگر مدارس سے اسی طرح تعلیم الاسلام سے. آپ راولپنڈی میں چلے جائیں، جامعہ فریدیہ میں دیکھیں، اشرفیہ میں دیکھیں، بنوری ٹاؤن، دارالعلوم کراچی. اس سال 10,000 علماء فارغ ہوں گے. جو 10,000 علماء ہیں تو کیا وہ آپ کے اسمبلی میں کتنے ممبران ہوتے ہیں؟ آپ کا تو سارا ملا کر 1,000 ہوتے ہیں. اس سے پیچھے جتنے بڑے علماء کرام ہیں. اس لیے اس پر عمل نہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں انصاف کا قتل کرتی ہیں. اور عدالتوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ اوپر 2 اے اور بی پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اسی کے مطابق آگے ڈی پر بھی عمل کریں، سی پر بھی عمل کریں. اور یہ کاغذ میں آپ کو دوں گا، آپ کے پاس رہے. یہ کتاب چاہے میرے پاس، تو اس میں آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب ہو گیا.
میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فاسق فاجر جو بھی تھا، اصل میں یہ ہمارے ہاں چونکہ عمل نہیں ہوتا. کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے اس کرسی پر مفتی محمود صاحب ہوتے رحمہ اللہ، آئے بھی تھے، تو یہ پھر سارا آئین اسلامی ہے، اور اگر اسی پر کوئی اور آدمی آ گیا تو پھر اس میں اسلام کی چیزیں جو ہے نا اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نظام خراب ہوتا ہے. بات کبھی لمبی ہو گئی. اچھا، جے یو آئی کی نسبت بھی یہی کی جاتی ہے، اور ہم عوام بھی علماء کو یہ کہتے عوام کو یہ کہتے ہیں کہ عالم کے مقابلے میں عام آدمی کو ووٹ دینا گناہ ہے، جبکہ جمعیت خود ہی بعض دفعہ عام آدمی کو ٹکٹ دیتی ہیں. تو یہ کیا؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بعض علاقوں میں یا کیا جو ہم اس طرح آدمی کو دے دیتے ہیں، تو یہاں تو اب اعتبار ووٹ کا ہے نا، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ منتخب ہو جاتے ہیں. اب اسمبلی میں جب قانون سازی کا ووٹ ہوگا تو وہ آدمی بے شک ان شرائط پر پورا نہ اترے. اصل میں اس پر عمل ہوتا نا تو جمعیت علماء اسلام بھی نہ دیتی، لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام بھی چاہتی ہے کہ ہمارے امیدوار کم از کم اس گئے گزرے دور میں اسمبلی میں تو آئیں، اس کے لیے ان کو دینا پڑتا ہے. اب جب وہ آئے گا تو جب بھی قانون سازی کا معاملہ ہوگا تو وہ ووٹ جماعت کا پابند ہوگا، اور جب جمعیت علماء اسلام کے قیادت چونکہ مذہبی ہے تو وہ بھی اس مذہبی قیادت کا پابند ہے. مطلب جمعیت کی قیادت کی یہ بات ان سے طے ہو جاتی ہے کہ بعد میں قانون سازی وہ جمعیت علماء اسلام کے نظریے کے مطابق کریں گے. ہاں ایسی ہوتا ہے، اور وہ جماعت کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے، اور نہ کبھی ایسا کوئی ہوا ہے. ایک ادف کہیں ہو تو پھر اس رکن کو فارغ بھی کر دیتے ہیں. اچھا، جے یو آئی کی مختلف ادوار میں مختلف جماعتوں کے بارے اور مختلف شخصیات کے بارے میں مختلف رائے رہی ہے، بعد میں پھر اتحاد بھی ہو جاتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں بھی یہی بات ہے نا، ہر وقت اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اس میں کچھ باتوں کو طے کرتی ہے کہ یہ اس وقت ملک کے مذہب کے حوالے سے ضروری ہیں، مدارس کے حوالے سے ضروری ہیں، ناموس رسالت کے لیے ضروری ہے، ختم نبوت کے لیے ضروری ہے. یہ ہم اس وقت اتنی تھوڑی طاقت سے جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا تحفظ کریں تو بہت بڑی بات ہے. اب اس کے لیے کون سی پارٹیاں ہمارے ساتھ دیتی ہیں، کون سی پارٹیاں ہمارے لیے بہتر رہتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اتحاد بھی کرتے ہیں اپنے. جیسے اس وقت یہاں اتحاد ہے، ایک تحریک ہے کہ موجودہ گورنمنٹ عمران خان کی حکومت یہ اسلام کے لیے نقصان دہ اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور وہ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ عوام کے لیے بھی نقصان دہ. اب اس کو گرانے کے لیے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ان سے ہمارے اتحاد نہیں ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے پارٹیاں ہیں جو پارٹیاں اس سے پہلے بہت سے معاملات میں آپ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے شرائط پر پورے نہیں اترتی تھی، لیکن اس تاریخ میں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے. چونکہ آپ نے موجودہ حکومت کی بات کی، تو موجودہ حکومت کے خلاف آپ لوگ اتنے جلسے اس لیے کر رہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی. اگر دوبارہ عوام ہی اس کو منتخب کرتے ہیں تو پھر کیا؟ دیکھو نا، دوبارہ عوام کیسے منتخب کریں گے؟ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کو پہلے دفعہ بھی عوام نے منتخب نہیں کیا ہے. آپ کا یہ صدر علوی ہے، اس نے پہلے الیکشن میں 1100 ووٹ لیے تھے، نہیں بلکہ 2200 ووٹ لیے تھے. دوسرے الیکشن میں 1100 ووٹ لیے تھے، یہی بلے پر، یہی اس کے نشان، یہی پارٹی. تیسرے الیکشن میں اس نے بیکاٹ کیا تھا. چوتھے الیکشن میں 74,000 ووٹ لیے. ایک آدمی 2200 سے پھر 1100 پہ آتا ہے، پھر 74,000 پہ کیسے جاتا ہے؟ اور دھاندلی اس کا نام نہیں ہے، یعنی یہ بھی دھاندلی کا ایک حصہ ہے. جیسے ابھی آپ نے ڈسکور اس علاقے میں دیکھا، دھاندلی یہ ہے کہ ایک پوری فضا بنائی جاتی ہے. بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگوں کو آگے لانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے. آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ کی گنتی کے وقت اور گنتی کے بعد تک بھی وہ باز نہیں آتے. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے یا ہمارے تاریخ یہ ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس طرح اس دفعہ مولانا نے جس شدت کے ساتھ یہ تاریخ چلائی ہے. اصل میں ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم نے شروع سے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا ہے، اس ملک کے قانون کا ساتھ دیتے ہیں، اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور ہم نے اپنے طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. بم دھماکے ہوئے ہم پر. اب اس سب کچھ کے باوجود بھی یہ لوگ دھاندلی کریں تو ہم کدھر جائیں؟ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ یہ گزشتہ دھاندلی کی حکومت اب چل نہیں رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی دھاندلی نہیں ہوگی. اور ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑی پارٹی ہمارے خلاف ہوتی تھی. اس دفعہ تو دونوں بڑی پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ عمران خان کی پارٹی تو ایک سیٹ والی پارٹی ہے، یہ خود جیتتا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں جیتتا تھا. یہ تو اب جتوایا گیا، باہر سے ان لوگوں کو اس کے پارٹی میں لایا گیا جو ہمیشہ آمریت کے گود میں بیٹھتے ہیں، جو ہر وقت جناب خانہ بدوش ہیں سیاسی،
جدھر ہوا چلتی اس طرف چلتے ہیں، ان لوگوں کو لا کر اس پارٹی کو لایا گیا ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کل تتر بتر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ان سے بھی جان چھوٹے گی، اور آئندہ ایک ایسا نظام بنے گا جس میں دھاندلی کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔